سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ اور منہ دھونا باعث برکت ہے۔ ترمذی اور ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور جب ہم کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں تو پھر ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھوں کو تولیے یا ٹشو وغیرہ سے صاف نہیں کرنا چاہیے کھانے سے پہلے، البتہ کھانے کے بعد جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو پھر صاف کیے جا سکتے ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا فقر و فاقہ سے نجات دلاتا ہے۔ کھانے کے آداب میں پہلی چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم کھانا شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں۔ جس کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اور وہ برکت بھی نہیں ہوتی۔ اور اگر بسم اللہ کرنا بھول جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی یاد آئے بسم اللہ اولہ و آخرہ، ان کلمات کے ساتھ ہم بسم اللہ کر لیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ کے الفاظ جو ہے وہ پڑھنے چاہیے، تو یہ بھی روایت موجود ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو شیطان اس میں شامل ہو جاتا ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر کا تھا، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، میرا ہاتھ کبھی ادھر کبھی ادھر جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بسم اللہ کر کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو یہاں تین چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ کرنا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے اور اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ سامنے سے کھانے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ پلیٹ یا برتن وغیرہ میں جس میں آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس میں درمیان میں یا دوسری سائڈ سے نہیں بلکہ اپنے سامنے سے کھانا کھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن کے درمیان سے کھانا نہیں کھانا چاہیے کہ درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے، اس لیے اپنے سامنے سے کھانا چاہیے اور کھاتے ہوئے پھر مطلب درمیان کی طرف آگے جائے۔ یہ سنن ابو داؤد اور دارمی کی روایت ہے۔ کھانے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم برتن کو بھی چاٹ کر صاف کریں اور انگلیوں کو بھی چاٹ کر صاف کریں۔ اس کے اندر بڑی حکمت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیا جائے اور برتن کو صاف کیا جائے، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ یہ مسلم کی روایت ہے۔ جدید تحقیق جو ہے وہ انگلیاں چاٹنے اور برتن صاف کرنے کے حوالے سے کیا ہے کہ سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ جو دائیں ہاتھ کی انگلیاں ہیں، جب آدمی ان انگلیوں کو چاٹتا ہے تو ان دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے ایسی لیزرز جو ہے وہ خارج ہوتی ہیں جو معدے میں جا کر ہاضمے کے عمل کے لیے اکسیر کا کام دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی اور یہ جدید سائنس یہ کہتی ہے، اور ساتھ وہ اس بات کی بھی وضاحت کرتی ہے کہ یہ لیزر صرف دائیں ہاتھ میں موجود ہے، بائیں ہاتھ میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا جو برتن صاف کرنے کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے، اس حوالے سے بھی جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ وٹامنز اور پروٹینز جو ہیں یہ اپنا وزن رکھتی ہیں، اور یہ جو سالن وغیرہ جو کھانا ہوتا ہے اس برتن کی تہہ میں چلی جاتی ہیں، لہذا آخر پہ جو کھانا وغیرہ یا سالن وغیرہ ہم پلیٹ میں چھوڑ کر اٹھتے ہیں، وٹامنز اور پروٹینز تو اسی کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ ہم کھانے والے برتن کو جو ہے وہ صاف کر کے اٹھیں تاکہ اس کی ساری وٹامنز اور مطلب یہ پروٹین جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کے اوپر عمل کریں تاکہ کھانے کے زیادہ سے زیادہ فوائد ہمیں حاصل ہوں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔